ایک دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بھی شعور عطا فرما دے کہ قرآن کریم کا فہم اور سمجھنا یا جو دین کی تعلیم ہوتی ہے اس کے سمجھنے کا بھی کوئی ثواب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اتنا کنسیپٹ ڈاؤن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی تعلیم کی بات کی جائے اس کا ثواب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو ثواب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہ تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا وہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا آپ کامن سینس میں دیکھیں کہ وہ تسبیح لے کر بھلا کس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے سے ثواب ہوگا، یا وہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب ہوگا۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کریم یا حدیث کا سمجھنا یا تعلیم کا انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ عمل کرنا یا اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنا، اس کا بھی کوئی ثواب ہوتا ہے۔ یہ اتنی ڈاؤن بات ہے ہماری کمیونٹی میں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سی آیات گزری ہیں، ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، دو بتا دیتا ہوں۔ ایک آیت یہ گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حوصلہ دیا اس آیت کے اندر، اور وہ حوصلہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، اور ہر چیز کو دنیا کے اندر کسی مشکل کا فیس کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز بھی ہو، کیڑا ہو، آگ ہو، بادل ہو، پتھر ہو، کوئی چیز بھی ہو، ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کا فیس کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز اس کے مقابل ہوتی ہے، اور دونوں کا آپس میں تصادم ہوتا ہے، اور جو اس تصادم میں جیت جائے وہ باقی رہتی ہے، اور جو ہار جائے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تیرے اندر اپنی روح ڈالی ہے، تجھے میں نے جیتنا ہی سکھایا ہے، اس لیے جو انسان ہے وہ ہر جگہ جیتتا ہے۔ اگر وقتی طور پر کہیں اسے کسی مشکل کی وجہ سے کسی وقت ہار بھی آ جائے تو اس ہار کے بعد وہ زیادہ چست ہو کر جو نیکسٹ مشکل کو فیس کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ ہارتا نہیں ہے، پھر اسے بھی وہ جیت کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پرنسپل بیان فرمایا کہ کائنات کے اندر ہار اور جیت اور فیس کرنا مشکلات کا اور تصادم اور ٹکر ہر چیز کی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ 10 سیکنڈ میں دیکھیں، 10 سیکنڈ میں سوچیں تو درختوں کے پتوں اور پھلوں کی بھی کسی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، اور کچھ چیز ہوتی ہے وہ اس کو گرا دیتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، پتے اور فروٹ، پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندہ گرتا اور کھڑا ہوتا، کائنات میں چیزیں گرتی اور کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اے بندے، اگر تو بھی کبھی گر جائے تو گرنے کے بعد گر ہی نہ جا، جیسے دنیا کی دوسری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں، تو تیرے اندر تو میری روح ہے، تو بھی گر کر کھڑا ہو کے دوبارہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت حوصلہ دیا انسان کو کہ یہ چیزیں تو آتی ہیں۔ دوسری ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ تجھے مجھے یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ تو جس چیز کو بھی دیکھے گا نا تو مجھے تو بھول نہیں پائے گا۔ تو بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ تو بھول نہیں پائے گا مجھے، کسی چیز کو بھی دیکھ۔ ان میں ایک چیز ہے جس کے اندر آپ یوٹیوب پر جائیں تو اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے، اس آیت کے اوپر سورہ نحل میں یہ ہے، یہ آیت آئی ہے، اور ماڈرن دنیا میں اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اور یوٹیوب پر کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرت اور میری شان دیکھنے کے لیے
جاننے کے لیے تمہارے سامنے جانور ہیں اور تم جانوروں کو دیکھو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اگر تم غور کرو سمجھنا چاہو نا تو جانوروں کے اندر میں نے دیکھو کتنی نشانیاں رکھی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں گھاس پھوس. آپ کیا کر رہے ہیں بیٹے؟ اچھا آج ماشاء اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اچھا تو یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں اور وہ ان کے اندر جا کر دو چیزیں بنتا ہے. ایک بنتا ہے اس کا وہ گوبر بن جاتا ہے، گندگی بن جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر وہ کھانے کے بعد خون بن جاتا ہے. اب وہ خون اور وہ گوبر کی جتنی وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں. کیا کمال کی آیت ہے، کیا ریسرچ ہوئی اس پر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا. اللہ فرماتا ہے اسی گوبر اور اسی خون کے درمیان سے میں ایک تمہارے لیے دودھ کو پیدا کر دوں گا. اور جب وہ دودھ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ وہ بنتا ہے اس گوبر اور خون کے درمیان، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو میری قدرت کو دیکھو، نہ کبھی اسے خون نے ٹچ کیا ہے نہ کبھی گوبر نے ٹچ کیا ہے. کتنا خالص ہو کر وہ تمہارے سامنے آتا ہے، خالص. اور جب وہ لوگ پیتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے پہچاننے اور میرے ذکر کے لیے تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی بکری کو، کسی گائے کو، کسی بھینس کے صرف دودھ کے دیکھ لو نا تو میرے ہونے کا تمہیں یقین آ جائے گا اور میری قدرت کا تمہیں یقین آ جائے گا. اب جو ریسرچ اس پر ہوئی ہے جو آپ یوٹیوب میں دیکھیں گے، اس کے اوپر ویڈیو جو گورو نے بنائے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کاٹا ہے جانوروں کو، اور جانوروں کو کاٹا ہے دودھ دینے والوں کو، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دودھ آیا کہاں سے ہے اور اس کو گوبر اور خون نے ٹچ کیوں نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہماری ساری دوربینیں، ہماری ساری مشینریں ہار گئی ہیں. یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس سے گزرے اور کوئی چیز ٹچ نہ کرے، مگر یہ تو صاف شفاف ہو کر آ رہا ہے. اس کے اوپر یعنی وہ اس قرآن کی آیت کو ماننے کے اوپر مجبور ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں یہ قدرت ہے. اور اللہ فرماتا ہے تم نے اس کو ذائقہ دیکھا اور ایک لفظ میں کہے بغیر گزر نہیں سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا خالصاً، اور خالص کا مطلب ہوتا ہے خالص. اچھا وہ خالص کیا اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تنہا خدا ہوں، لوگوں نے خدا اور بنا رکھے ہیں، بت، چند، سورج، تارے، گائے، سانپ، یہ وہ. تو اللہ فرماتا ہے دیکھو جیسے میں صاف شفاف اس پورے سسٹم سے تمہیں اکیلا دودھ نکال کے دیتا ہوں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں کسی اور کو خدا نہ مانو، تنہا مجھے مانو جیسے میں نے تمہیں ایک دودھ دیا. اور جتنا صاف دودھ میں نے تمہیں دیا ہے اتنا ہی تمہارا صاف عقیدہ میرے بارے میں بھی ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں خلوص. قرآن کریم میں جب بھی خلوص کا لفظ آئے گا تو وہ اسی معنی میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، مجھے خالص طور پر مانو. کیا مطلب ہے؟ میرے ساتھ کسی اور خدا کی خدائی نہ مانو. اگر اس کو سمجھنا ہو تو دودھ کو دیکھ لو، دودھ تمہیں بتا دے گا خالص کسے کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمیں ذوق قرآن عطا فرما. یا رب العالمین جو عمل کے بارے میں باتیں ہمیں ان پہ عمل پارا ہونے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ.